اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی نماز گزاران عزیز سلسلہ بحث شرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4 ہے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ان کی بغاوت کی وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے بغاوت کی تھی۔ تو مولا متقیان نے بیان کیا تھا کہ بغاوت کی اصلی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت یا بعبارت دیگر اللہ اور رسول کے حکم کو نہ ماننا نتیجہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے امام کی آواز کو بھی نہیں سنا، امام کے حکم کو بھی نہیں مانا۔ در حقیقت خدا اور رسول کے حکم کی مخالفت اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے امام کی بات کا بھی انکار کیا۔ لہٰذا ایک سوالیہ انداز میں مولا نے پیش کیا تھا کہ وہ لوگ کیسے ہماری آواز کو سنیں گے، ہمارے حکم کو مانیں گے، در حالی کہ انہوں نے خدا اور رسول کی بلند آواز کو، ان کے بلند کلام کو نہیں سنا۔ آگے بڑھ کر امام بیان فرماتے ہیں، رُبِطَ جنان لم یفارقہ الخفقان ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر واتوسمکم بحیلۃ المغترین۔ امام بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ انسان کے اندر اضطراب کی وجہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہونا، اور یہ جملہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کے ذیل میں ہے، بلکہ میں کہوں کہ اس آیت کی تفسیر ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، اے میرے بندو، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دلوں کو مطمئن کرو، دلوں میں اطمینان کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد خدا کی یاد ہے، خدا کو یاد کرنا ہے۔ تو امام بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل اسی وقت مطمئن ہوگا جب وہ دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہو۔ تو ربطہ جنان اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے تو جنہ سے لیا گیا ہے بروزن فنہ۔ اس کے معنی ہیں پوشیدہ کرنے کے، اسی سے مجنون بھی نکلا ہے۔ مجنون یعنی جس کی عقل پوشیدہ ہو گئی ہو، ہم کہتے ہیں پاگل ہے، پاگل کو مجنون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ اس کی عقل پوشیدہ ہو گئی ہے، اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے۔ اچھا، ربط جنان لم یفارقہ الخفقان۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر امام بیان کرتے ہیں کہ واقعی معنوں میں مطمئن دل وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی قبولیت کی ایک عمدہ ترین شرط کیا ہے؟ وہ حضور قلب ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ہے۔ حالانکہ ہم جو نماز کی صحیح ہونے کے شرائط بیان کرتے ہیں، ارکان نماز بیان کرتے ہیں، تو اس میں حضور قلب کا ذکر نہیں آتا۔ ہم اس میں مثلاً قیام، رکوع، قرائت، تشہد، سلام، ہے نا، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن حضور قلب کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ نماز کی اصلی شرط قبولیت کی حضور قلب ہے۔ لہٰذا اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ نماز کو عادت کے طور پر نہیں بلکہ اطاعت اور عبادت کے طور پر ادا کیا جائے۔
ہے نا۔ عام طور سے لوگ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ سوچ کر کہ ہم نماز پڑھیں گے تو نتیجے میں جنت ملے گی، صحیح، جنت کی لالچ میں۔ حالانکہ بری بات نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن نماز کا اصل مقصد اور نماز کی اصل روح قرب الہی ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، لقاء اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو عادت کی بنیاد پر نماز پڑھتے ہیں وہ جنت کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جو عبادت کے اعتبار سے نماز ادا کرتے ہیں جنت ان کے پیچھے آتی ہے۔ فرق یہی ہے عادت اور عبادت میں۔ عادت میں انسان جنت کے پیچھے جاتا ہے، واقعی معنوں میں عبادت اور اطاعت میں جنت انسان کے پیچھے آتی ہے۔ اور اگلے جملے میں تو بہت ہی بہترین جملہ امام بیان کرتے ہیں کہ ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر۔ یہ ان لوگوں سے مخاطب جنہوں نے قتل عثمان کے بعد ایک شورش برپا کی تھی، بغاوت کیا تھا مولا کائنات کے حوالے سے، تو امام ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ مجھے شروع ہی سے اس بات کا علم تھا کہ تم لوگ ایک نہ ایک دن بغاوت کرو گے، تو میں روز اول ہی سے تمہارے اس دھوکے کے انتظار میں تھا کہ کب تم دھوکہ دو گے اور بدل جاؤ گے، صحیح۔ تو امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو آج کا نتیجہ نہیں ہے، مجھے پہلے ہی سے تمہاری نیتوں کے حوالے سے علم تھا۔ کیوں علم نہ ہو مولا کائنات کو؟ اس لیے کہ جب ان کی تلوار بھی چلتی ہے تو قیامت تک کی نسلوں کو دیکھ کر، کم از کم 70 نسلوں کو دیکھ کر امام کی تلوار چلتی ہے، تو پھر آگے والے جو امام کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کی حقیقت کو کیسے امام نہ پہچانتے ہوں۔ تو امام یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ آج تم میری مخالفت کر رہے ہو، صحیح، یہ بہت پہلے ہی میرے لیے واضح ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر جو اسی خطبے کے پس منظر میں ہیں، مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اے زبیر تم علی کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کا لطف اٹھا رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا اے زبیر ایک دن آئے گا تم علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا تھا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، میں تو علی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ تم علی کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ گے، صحیح۔ تو نتیجہ آخر کار وہ ہو کر ہی رہا، وہ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا زبیر کہ میں اتنا علی کو چاہتا ہوں، اتنا علی کو مانتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ لیکن وہ دن آیا کہ جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابلے میں شورش بلند کی اور مخالفت کی آواز انہوں نے بلند کی، بغاوت کے نتیجے میں وہ بہرحال واصل جہنم ہوئے، اور مولا کائنات کو اس پر افسوس بھی ہوا۔ جنگ جمل کے بعد لاشوں سے گزر رہے تھے تو مولا کائنات رو رہے تھے دشمن کے لاشوں کے پاس۔ تو کسی نے سوال کیا اے علی ہم نے تو جنگ جیت لیا ہے، فتح حاصل ہو گئی ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ امام کا درد یہ ہوتا ہے، امام ہدایت کے لیے ہے تو امام کو تکلیف کس بات پر ہوتی ہے یہ دیکھیے۔ تو مولا متقیان نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے جنگ تو ظاہری طور پر جیت لیا ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ بھی رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ بھی پنجگانہ نمازی تھے، ان کو جنت میں جانا چاہیے تھا، تھوڑی سی غفلت کی بنا پر یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہے نا، اس وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مولا متقیان یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں روز اول سے ہی تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں۔ ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر، عواقب عاقبت کی جمع ہے، جمع مکسر ہے،
خوب یعنی کیا ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہمارے انجام کو خیر پر تمام فرما، اس لیے کہ اچھا جینا کمال نہیں ہے، اچھا مرنا انسان کے لیے، یعنی مومن جینا انسان کا کمال نہیں ہے، مومن دنیا سے جانا یہ انسان کا کمال ہے۔ تو عواقب یعنی انجام، تو مولا متقیان یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے انجام کے حوالے سے مجھے پہلے ہی سے علم تھا۔ خوب پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں وَأَتَوَسَّمُكُمْ بِحِيلَةِ الْمُغْتَرِّينَ، اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے میں پہچان رہا ہوں، یعنی پہلے ہی سے تمہاری حقیقت مجھے معلوم ہے، میں پہلے ہی سے تمہیں پہچانتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا متقیان کو پہلے سے علم تھا ان کی غداری کا، ان کے دھوکے کا، تو پھر خاموش کیوں رہے؟ مولا متقیان پہلے ہی کیوں آواز بلند نہیں کر دیا؟ اس کی علت، اصلی علت جو ہے وہ خود مولا کی زبانی کل کی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج صرف اشارہ میں کر دوں کیوں خاموش رہے۔ مولا کائنات کا یہ سکوت، یہ خاموشی خود رسول کی سیرت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ یعنی کیا؟ اللہ کے رسول نے بھی دیکھا، ہزاروں پتھر اللہ کے رسول نے کھائے، لیکن بدلے میں پوری رسول کی زندگی میں ایک پتھر بھی واپس بدلے میں اللہ کے رسول نے نہیں پھینکا، ہے نا۔ اتنے کوڑے کھائے، اتنے کانٹے بچھائے گئے راستوں میں، سب کچھ برداشت کیا اللہ کے رسول نے۔ صبر و ضبط کا نتیجہ تھا کہ ایک دن وہ آیا کہ جو لوگ رسول کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، انہوں نے خود ہی رسول کا کلمہ بھی پڑھا اور رسول کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے، ہے نا۔ تو یہ صبر و ضبط کا نتیجہ۔ تو یہاں بھی مولا کائنات خاموش تھے، مولا کائنات نے سکوت اختیار کیا، تو یہ صرف اور صرف سنت نبوی پر عمل کرنا تھا، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا تھا۔ خاموش رہے تاکہ ایک دن اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باقی خطبے کے جو جملات رہ گئے ہیں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو معارف اہل بیت سے آگاہی حاصل کرنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔